اچھا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المواقیت، نماز کے اوقات کا بیان۔ مواقیت وقت کی جمع ہے، اور وقت ایک مخصوص زمانے کو، متعین زمانے کو کہتے ہیں۔ اور مواقیت میقات کی بھی جمع آ سکتی ہے۔ میقات کا مطلب ایک مخصوص جگہ، اس کو میقات کہتے ہیں، جیسے کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر ان احادیثوں کا ذکر ہوگا جن کا تعلق نماز کی اوقات کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت ظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل لقتوله ما لم يحضر العصر۔ ظہر کا وقت کہ جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو، ما لم يحضر العصر، جب تک عصر کا وقت نہ آئے۔ اور عصر کا وقت ما لم تصفر الشمس، جب سورج زرد نہ ہو جائے اس وقت تک ہوتا ہے۔ وقت المغرب ما لم یغب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہو اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ وقت صلاۃ العشاء الى نصف اللیل الاوسط، اور عشاء کا وقت نصف اللیل تک ہوتا ہے، نصف اللیل کے درمیانی وقت تک ہوتا ہے، یعنی آدھی رات تک ہوتا ہے۔ وقت صلاۃ الصبح، اور صبح کی نماز کا وقت من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک رہتا ہے۔ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، جب سورج طلوع ہو جائے، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، پھر نماز سے رک جاؤ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا نماز کے وقت کے بارے میں کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، جب سورج ڈھل جائے اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زالت الشمس، ڈھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سورج مکمل بلند ہو جائے اور اس وقت اس کا سایہ بڑھنا شروع ہو جائے، تو یہ نصف اللیل کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے۔ یہ کون سا وقت؟ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ پھر یہ جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھا کوئی بات؟ اور یہ زوال کا وقت مختلف ہوتا رہتا ہے، کوئی ایک متعین وقت نہیں ہوتا کہ 12 بجے زوال کا وقت ہے یا جو ہے تو 11 بجے زوال کا وقت ہے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے، زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ زوال کا وقت، یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ 5-10 منٹ تک رہتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ سورج تو اپنے مدار کے گرد وہ چکر لگاتا رہتا ہے، سورج رکتا نہیں ہے، سورج بالکل چکر لگاتا رہتا ہے، وہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے۔ تو زوال کا وقت جب سورج بالکل عین درمیان میں آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ درمیان میں پھر وہ رک جاتا ہے، بلکہ پھر اس وقت بھی وہ چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن درمیان میں جب ہو اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اور وہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے جب سورج درمیان میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، زوال کا وقت وہ ایک لمحہ ہوتا ہے بس۔ یہ نہیں کہ زوال کا وقت 10 منٹ تک یا 15 منٹ تک رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی 15 منٹ تک انتظار کرنا چاہیے، تو وہ اس وجہ سے تاکہ آدمی نماز پڑھے تو اس نماز کے دوران زوال کا وقت کہیں نہ آ جائے۔ سمجھا گئی بات؟ اس وجہ سے احتیاطاً کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی زوال سے 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تاکہ مکمل احتیاط ہو اس بات سے کہ نماز کے اندر زوال کا وقت نہیں آیا۔ ورنہ زوال کے وقت کے اندر کوئی پوری 2 رکعت ہی نہیں پڑھ سکتا، وہ تو ایک وقت ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے زوال کے وقت کا، جو آنن فانن کے اندر گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی آدمی مکمل نماز نہیں پڑھ سکتا۔
لیکن زوال کے وقت جو نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کی نماز کے اندر زوال کا وقت نہ ہے. جیسے کہ بالفرض 12 بجے زوال کا وقت ہے، تو اس میں اگر نماز شروع کر دی اور 12 بجے کا وقت ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے نماز ختم کر دی، تو اس کی نماز کے درمیان زوال کا وقت آ گیا، ایک لمحہ آ گیا، اس وجہ سے وہ نماز مکروہ تحریمی اور حرام بن گئی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے احتیاطاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بالفرض اگر 12 بجے زوال کا وقت ہے تو 12 بجے سے 10 منٹ پہلے اور 12 بجے کے 10 منٹ بعد تک نماز نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اس طرح اشراق کے اندر بھی یہی ہے. اشراق کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ بھی کوئی ممتد وقت نہیں ہوتا سورج طلوع ہونے کا. سورج طلوع ہونے کا وقت کوئی ممتد نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے تو روکا جاتا ہے نماز سے. ٹھیک ہے، اس میں کہ نماز سے روکا جاتا ہے کہ بھائی سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد نماز پڑھی جائے، بلکہ وہ بھی اس وجہ سے تاکہ مکمل یقین ہو جائے کہ سورج طلوع ہو گیا. ورنہ تو اگر نماز کے دوران سورج طلوع ہو گیا تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، وہ چونکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ بھائی اس وقت کے اندر نماز نہ پڑھو، تو وہ نماز حرام ہو جائے گی اور مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو اس مکروہ تحریمی سے یقینی طور پر بچنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے 10 منٹ بعد نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب یہاں پر ظہر کا ابتدائی وقت ہے، تو ظہر کے ابتدائی وقت کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے. امام مالک بلکہ جمہور علماء صاحبین کا بھی یہی مسلک ہے کہ جب ہر ایک چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سایہ اصلی سے مراد یہ ہے کہ جب عین زوال کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت، تو زوال کے وقت جو انسان کا سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں. سمجھا گئی بات؟ یعنی زوال کا وقت جب ہوتا ہے تو اس وقت کا جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں. تو اس سائے کے علاوہ پھر سائے کو ناپا جائے گا کہ یہ آدمی کی ایک مثل ہو گیا یا نہیں ہو گیا. مطلب یہ کہ جتنا آدمی کا قد ہے تو اس کے ایک مثل یا جو بھی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، کیل ہے بالفرض تو کیل کے ایک مثل، ٹوپی ہے تو ٹوپی کے ایک مثل، جس چیز کی جتنی لمبائی ہے اس کے مثل مراد ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو ہر ایک چیز کا سایہ اگر اس کے مثل ہو جائے لیکن سایہ اصلی کے علاوہ، سایہ اصلی سے مراد وہ زوال کا سایہ ہے، اس کو نہیں ناپا جاتا. تو اس وقت پھر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ جمہور علماء کا قول ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظہر 2 مثل تک رہتا ہے اور مثل ثالث سے شروع ہو جاتا ہے. ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے اور تیسرے مثل سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ احناف کا مشہور قول ہے اور فتویٰ اسی پر ہے، یہی مفتہ بھی قول ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ مثل اول کے اوپر ظہر ختم ہو جاتا ہے اور عصر شروع ہو جاتا ہے. یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جمہور علماء کے موافق، صاحبین کے اور جمہور علماء کے موافق ہے یہ والا. اور بہت سی کتابوں نے اس کے اوپر بھی فتویٰ دیا ہے، بہت سی کتابوں نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے. تیسرا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ ظہر کا وقت مثل اول پر ختم ہو جاتا ہے لیکن عصر کا وقت مثل ثانی پر شروع ہوتا ہے، اور جو درمیان کا وقت ہے، درمیان کا وقت تو یہ محمل وقت ہے. سمجھ گئے؟ لیکن اس میں امام شان واشق کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو درمیان کا وقت ہے، مثل اول کے بعد اور مثل ثانی سے پہلے، تو شاہ صاحب کے نزدیک یہ وقت مشترک ہے. یہ وقت کیا ہے؟ وقت مشترک ہے. لیکن ان لوگوں کے نزدیک، ان لوگوں کے لیے کہ جو معذور ہوں یا مسافر ہوں، معذور ہوں یا مسافر ہوں، ان کے لیے یہ والا وقت مشترک ہے. مطلب یہ کہ اگر معذور آدمی ہے، اس کے لیے وضو کرنے میں اور بار بار نماز پڑھنے میں اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ مثل اول کے بعد اور مثل ثانی سے پہلے
دونوں نمازیں پڑھ لے، ظہر کی نماز بھی پڑھ لے اور عصر کی نماز بھی پڑھ لے. یا مسافر ہے، کہیں جا رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی اگر بار بار گاڑی کھڑی کروں گا تو اپنے منزل پر نہیں پہنچ سکتا، یا جو ہے تو کوئی اور خدشہ ہے، کوئی اور عذر ہے، سفر کے درمیان کئی عذر ہو سکتے ہیں انسان کو، تو وہ بھی ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آدمی مثل اول کے اندر ظہر بھی پڑھ لے اور عصر بھی پڑھ لے مثل اول کے بعد. ٹھیک ہے، یا یہ کہ ظہر تو اس نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیکن مثل اول کا وقت ہو گیا اور وہ جا رہا ہے سفر پہ، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے عصر کی نماز نہ پڑھی تو عصر کی نماز مجھ سے رہ جائے گی، سفر کے اندر گاڑی کھڑی نہیں ہوگی، تو اس نے مثل اول کے اندر ہی عصر کی نماز پڑھ لی مسافر نے، تب بھی جائز ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ہے وقت مشترک کی تشریح. باقی یہ کہ جمہور علماء جو یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے، تو ان کا استدلال ایک تو حدیث جبرائیل سے، امامت جبریل سے استدلال کرتے ہیں کہ وہاں پر تصریح موجود ہے کہ سارا ذل کل شیء مثلہ، کہ ہر ایک چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے تو اس وقت عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ابھی حدیث پڑھ لیجیے والی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کے اندر بھی یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو دلائل ہیں ان میں صرف ایک دلیل تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ظہر کے بارے میں فرمایا کہ ابرد بزور فإن شدۃ حر من فیح جہنم، کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ یہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے بھاپ سے ہے. ایک اس سے استدلال کرتے ہیں. ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو ابراد اس وقت ہوگا کہ جب ظہر کا وقت مثلین تک ہو، مثل اول کے اوپر اس کو ختم نہ کیا جائے، مثل اول کے اوپر تو بہت گرمی ہوتی ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم سفر کے اندر تھے، تو جب مؤذن نے اذان دینا چاہی تو اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا ابرد. پھر جو ہے تو انہوں نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابرد. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے ان کو روکا اذان کرنے سے. تو وہاں پر حدیث کے اندر ہے کہ حتی رأینا فیء التلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو گرمی کی شدت ہوتی ہے وہ جہنم سے ہوتی ہے، تو اس لیے تم لوگ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، مطلب ہے کہ جب گرمی کی شدت کم ہو اس وقت پڑھا کرو. تو اب یہاں پر فیء التلول سے جمہور علماء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جب ٹیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے تو ان کے سائے دیر سے نکلتے ہیں، ان کے سائے دیر سے نکلتے ہیں. ہر ایک چیز کا سایہ جب ایک منزل سے بڑھ جاتا ہے تب جا کے وہ چھوٹی چھوٹی ٹیلوں کا سایہ نظر آتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس سے بھی پتا چلا کہ مثل اول کے اوپر ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا. تیسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس باب کی، اس امت کی فضیلت دوسری امتوں کے اوپر اس طرح دی ہے کہ یہودیوں نے مثلا ظہر سے لے کر صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 قیرات مزدوری دی. پھر نصارہ نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا تو ان کو بھی 1 قیرات مزدوری ملی. ٹھیک ہے، اور اس امت نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا تو ان کو دونوں پہلی امتوں سے زیادہ مل گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس امت کا وقت تو کم ہے، مدت تو کم ہے، لیکن ثواب زیادہ ہے. یہودیوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، نصارہ نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اور امت مسلمہ نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا. اب عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنا، اگر ہم عصر کو مثل اول کے اوپر مان لیتے ہیں کہ وہی عصر کا وقت مثل اول کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو پھر مثل اول سے لے کر مغرب تک کا وقت تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے،
عصر سے لے کر مثل اول سے لے کر مغرب تک، یہ وقت تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم عصر کو مانتے ہیں مثل ثانی سے لے کر مغرب تک، تو اس صورت کے اندر پھر اس حدیث کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں مثل ثانی سے لے کر عصر مغرب تک تو وقت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے اشارت النصی والی بات معلوم ہوتی ہے کہ عصر کا وقت مثل ثانی سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ مثل اول سے شروع ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس حدیث سے بھی احناف نے استدلال کیا ہے۔ باقی جمہور علماء نے جو استدلال کیا حدیث باب سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث بالکل ابتدائی وقت کے اندر ہے، اور اس وقت نماز کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ پہلے نماز کے اندر باتوں کی اجازت تھی، پھر وہ منسوخ ہو گئی، اوقات کے اندر بھی تغیر و تبدل ہوا، پھر منسوخ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہے، لیکن اس میں جو ہے تو وضاحت کے ساتھ دیکھا جائے تو کسی ایک حدیث سے بھی، کسی ایک مسلک کے اوپر بھی کوئی حدیث صریح اور واضح نہیں ہے۔ دلالت النص کے ساتھ کوئی بھی جو ہے فقیہ اپنے مسلک کے اوپر اس کو استدلال نہیں بنا سکتا، بس تمام احادیثیں کھینچ تان کر اپنے مسلک کے اوپر فٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بس احتیاط تو اسی کے اندر ہے کہ ظہر کو مثل اول میں پڑھا جائے اور عصر کو مثل ثانی کے اندر پڑھی جائے۔ تو اگر ظہر مثل اول میں اور عصر مثل ثانی میں پڑھی جائے تو اس میں تمام علماء کا اور تمام جمہور علماء کا اتفاق ہو جائے گا کہ نماز ہو گئی، عصر کی بھی ہو گئی، ظہر کی بھی ہو گئی۔ لیکن اگر ظہر کو مثل ثانی میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، مثل اول کے بعد پڑھ لیا، مثل ثانی سے پہلے، تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو ظہر ہو جائے گی، کیونکہ مثل ثانی کے ختم ہونے پر ظہر ختم ہوتا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر کسی نے عصر کی نماز کو مثل ثانی سے پہلے پڑھ لیا اور مثل اول کے بعد پڑھ لیا، اس صورت کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کی نماز نہیں ہوگی اور جمہور علماء کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے اختلاف سے بچنا مستحب ہوتا ہے۔ تو اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز مثل اول کے اندر ہی پڑھی جائے اور عصر کی نماز مثل ثانی میں پڑھی جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن پھر بھی بالفرض اگر کسی جگہ عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے عصر کی نماز وہ مثل اول کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز تو ہو جائے گی لیکن عصر کی نماز وہ مثل اول میں پڑھتے ہیں۔ تو اور وہاں پھر آدمی اس طرح بھی نہیں کر سکتا کہ حرم کی نماز چھوڑ دے، ہاں، یا مسجد نبوی کی نماز چھوڑ دے، اس کو آدمی چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا، تو پھر وہاں پر انہیں کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور موقع ہو تو پھر اور موقع کے اندر آدمی ایسے ہی کرے کہ ظہر کی نماز تو مثل اول سے پہلے وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن عصر کی نماز کو مثل ثانی میں ہی پڑھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اس کے بعد دوسرا اختلاف عصر کا ہے، تو عصر کی ابتدا کے اندر تو وہی اختلاف ہے جو انتہا کے اندر ہے، ظہر کی انتہا کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہی اختلاف عصر کی ابتدا میں بھی ہے۔ لیکن عصر کی انتہا کا وقت کیا ہے؟ تو عصر کی انتہا کا وقت کہ جب سورج زرد ہو جائے، سورج زرد ہو جائے، اسفرار شمس، اس سے پہلے وقت ہوتا ہے وہ مستحب ہوتا ہے، لیکن جب سورج زرد ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی نماز جائز ہوتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے، اسفرار شمس کے وقت۔ اور اسفرار شمس کے وقت ظہر کی اس دن کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے اسفرار شمس کے وقت، جب سورج بالکل ڈھلنے کے قریب ہو جاتا ہے، غروب سے تقریباً 10 منٹ پہلے ایسے کہہ دو، تو اس وقت عصر کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اسی دن کے عصر کی نماز، لیکن عصر کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، وہ نماز ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اسی دن کے عصر کی نماز ہو جائے گی، بلکہ اسی دن کے عصر کی نماز اگر غروب آفتاب سے پہلے شروع کر لی اور غروب آفتاب ہو گیا اور ختم کر لی تب بھی عصر کی نماز ہو جائے گی۔
سمجھ گئے؟ آگے ہے مغرب کا وقت. تو مغرب کے ابتدائی وقت کے اندر تو اتفاق ہے کہ جب سورج ڈھل جائے، سورج غروب ہو جائے، تو غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. البتہ انتہا میں اختلاف ہے کہ ختم کب ہوتا ہے. تو انتہا کے اندر بھی اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ غروب شفق کے ساتھ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جب شفق غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. لیکن اختلاف اس بات کے اندر ہے کہ شفق کسے کہتے ہیں. تو جمہور علماء اور صاحبین کے نزدیک شفق اس کو کہا جاتا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جب آسمان کے اوپر سرخی چھا جاتی ہے، آسمان کے کناروں پر سرخی چھا جاتی ہے، تو اس سرخی کو شفق کہتے ہیں. جب یہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب مغرب کی نماز ہو جائے نا، مغرب کی نماز پڑھ لیں تو چھت کے اوپر کبھی جا کے نا ادھر ادھر دیکھ لیں آسمان کے کناروں پہ، تو آسمان کے کنارے سرخ ہوتے ہیں. تو وہ سرخی کیا ہے؟ وہ شفق ہے. تو جمہور علماء کے نزدیک جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو شفق ختم ہو جاتا ہے اور مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ اس سرخی کے بعد بیاض شروع ہوتا ہے. سرخی کے ختم ہونے کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ بیاض، سفیدی. تو مغرب کے بعد کناروں کے اوپر پہلے سرخی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سفیدی آتی ہے، سفیدی کے بعد سیاہی آتی ہے جو رات کا وقت ہوتا ہے. تو امام صاحب کے نزدیک اس سرخی کے بعد جب سفیدی آتی ہے تو سفیدی کیا ہے؟ بیاض ہے. سفیدی کیا ہے؟ شفق ہے. جب وہ سفیدی ختم ہو جائے اور سیاہی پھیل جائے اس وقت عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور مغرب کا ختم ہو جاتا ہے. سمجھا گئی بات؟ تو امام صاحب کے نزدیک یہ وقت تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ تک رہتا ہے مغرب کا وقت. تو اس میں بھی وہی اختلاف، احتیاط اسی کے اندر ہے، احتیاط اسی کے اندر ہے کہ مغرب کی نماز سرخی سے پہلے پڑھ لی جائے یا سرخی میں ہی پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے. لیکن عشاء کی نماز وہ سفیدی کے ختم ہونے کے بعد شروع کی جائے. اگر کسی نے سرخی کا وقت ختم ہونے کے بعد، جو مغرب کے بعد سرخی ہوتی ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مغرب کی نماز ہو جائے گی. صاحبین کے نزدیک مغرب کی نماز نہیں ہوگی، جمہور علماء کے نزدیک نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے سرخی کے ختم ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی تو جمہور علماء کے نزدیک عشاء ہو جائے گی، کیونکہ شفق سرخی کے ساتھ ختم ہوتا ہے. سرخی ختم تو شفق ختم اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کے اندر احتیاط اسی میں ہے کہ عصر کی نماز، مغرب کی نماز تو سرخی کے ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے، لیکن عشاء کی نماز وہ سفیدی کے ختم ہونے کے بعد شروع کر لی جائے. سمجھا گئی بات؟ اسی میں احتیاط ہے. اچھا، آگے کیا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت. تو عشاء کی نماز اس کے ابتدا کے اندر تو وہی اختلاف ہے جو مغرب کی انتہا میں ہے. تو ابتدا کے اندر بھی وہی اختلاف ہے. البتہ عشاء کی نماز کے انتہا میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت نصف اللیل تک ہے، اس کے بعد عشاء کی نماز جائز نہیں ہے. اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز صبح تک رہتی ہے، صبح صادق تک. ٹھیک ہے. لیکن یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ حدیث کے اندر مختلف الفاظ آتے ہیں عشاء کی نماز آخری وقت کے لیے. بعض حدیث کے اندر نصف اللیل آیا، بعض میں ثلث اللیل آیا، اور بعض میں حین یطلع الفجر آیا. تو مختلف حدیث کے اندر مختلف الفاظ ملتے ہیں. تو تمام احادیث کو جمع کرنے کے لیے تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ ثلث لیل تک تو عشاء کی نماز کا مستحب وقت ہوتا ہے، ثلث لیل تک، اور نصف لیل تک عشاء کی نماز کا جائز وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ثلث لیل کے بعد وقت مستحب ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقت مکروہ شروع نہیں ہوتا، نماز پھر بھی جائز ہو جائے گی، لیکن مستحب وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نصف لیل کے بعد پھر نماز تو ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی. نصف لیل کے بعد قضا تو نہیں ہوگی، لیکن وقت مکروہ شروع ہو جائے گا. وقت
مکروہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اور کس کے ساتھ؟ صبح صادق کے ساتھ. تو صبح صادق کے ساتھ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا. عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اور صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. سمجھا گئی بات؟ یہ کیا ہے؟ نمازوں کی اوقات کا اختلاف ہے. پھر طلوع فجر ہے تو طلوع فجر کے نہ ابتدا میں کوئی اختلاف ہے اور نہ انتہا میں کوئی اختلاف ہے. صبح صادق کی طلوع کے ساتھ نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج کی طلوع کے ساتھ نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سمجھا گئی بات؟ یہ نمازوں کے اوقات کا ذکر تھا. چلے آگے ایک حدیث پڑھتے ہیں. دیکھیں عن بریدہ، حضرت بریدہ سے مروی قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاۃ، کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی معانا هذین الیومین، کہ ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو. فلما زالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا تو امر بلالا فاذن، اللہ کے رسول نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ہمارا پھر اللہ کے رسول نے ان کو حکم فما ظہر، تو ظہر کی نماز کا وقت انہوں نے اقامت کی. ثم اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا فاقام العصر، تو انہوں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت کی. والشمس مرتفعۃ بیضاء نقیہ، تو سورج بلند تھا سفید ٹکی کی طرح. ثم امر، پھر اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا فاقام المغرب حین غابت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا تو اس وقت انہوں نے مغرب کی نماز پڑھ لی. ثم امر، پھر اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا فاقام العشاء، تو عشاء کی نماز کا کے لیے انہوں نے اذان دی حین غاب الشفق، جب شفق غائب ہو گیا. ثم امرہ، پھر اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا فاقام الفجر، تو انہوں نے فجر کی نماز کی اقامت کی حین طلع الفجر، جب فجر طلوع ہوا. فلما ان کان یوم الثانی، جب دوسرے دن کا وقت ہوا تو امرہ، اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا فابرد بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کیا. فابرد بها فانعم ان یبردها وصل، تو اس کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا. اور پھر اس کے بعد صلی العصر، العصر کی نماز پڑھ لی. وہ شمس و مرتفعۃ، اس حال میں کہ سورج بلند تھا. اخرها فوق کان الذی، اس وقت سے مؤخر کیا جس وقت کے اندر پڑھی پہلے، اس سے مؤخر کر لی. وصلی المغرب قبل ان یغیب الشفق، اور شفق کے غائب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز. وصلی العشاء بعد ما ذهب اللیل، اور ثلث لیل کے بعد اللہ کے رسول نے مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی. وصلی الفجر، اور فجر کی نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے. فاسفر بها، اور اس کو روشن کر کے پڑھا، یعنی ابتدائی وقت کے اندر نہیں پڑھا بلکہ اس کو روشن کر کے پڑھا. پھر فرمایا این السائل، کہ وہ نماز کا وقت پوچھنے والا بندہ کہاں ہے؟ فقال الرجل انا یا رسول اللہ، تو آدمی نے کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وقت صلاتکم بینما رأیتم، کہ نماز کا وقت وہ ہے جو تم نے ان اوقات کے درمیان پایا، یعنی ان اوقات کے درمیان کا جو وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، فصل ثانی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ.